علی حارث نے کالج ڈگری اور ایک اچھی نوکری کا خواب دیکھا، لیکن اسے ہائی اسکول کے بعد اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی۔ اس کی وجہ تھی یونیورسٹی جانے کے لیے غیر محفوظ راستوں کا سفر، جو اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ جو میرے اسکول کلاس میٹس تھے تقریباً انہوں نے جو ہے آلموسٹ 70 to 80% میرے دوستوں نے جو ہے وہ پڑھائی اسٹاپ کی تھی، اور اس کے بعد کچھ نے جو ہے مطلب مائگریٹ کی کسی فارن کنٹری کی طرف سے، اور جو کچھ بچے ہیں مطلب 5 6 10 تک، تو وہ یہی مطلب ایریے کے اندر ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے۔ 21 سالہ علی کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ سنی عسکریت پسند سالوں سے شیعہ اقلیت کو نشانہ بناتے آئے ہیں، لیکن ہزارہ کمیونٹی کو 2 وجوہات کی وجہ سے ان حملوں کا زیادہ نشانہ بننا پڑا۔ پہلا، ان کے چہرے کے خاص قد و خال ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی اکثریت کوئٹہ کی 2 مخصوص آبادیوں میں رہتی ہے، جس سے انہیں نشانہ بنانا آسان ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں سینکڑوں ہزارہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی قبرستان خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والوں سے بھرا ہے۔ خاندانوں کی طرف سے یہاں آویزاں کی گئی تصویریں ضائع ہونے والی جانوں اور اجڑے ہوئے گھروں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ تشدد نے آئندہ نسل کی زندگیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ ماضی میں ہزارہ کمیونٹی پر ہونے والے حملوں، خصوصاً 2013 کے گھناؤنے حملوں کے بعد حکومت نے ہزارہ افراد کو اضافی تحفظ فراہم کرنا شروع کیا۔ ہزارہ علاقے کے مرکزی داخلی راستوں پر چیک پوسٹ قائم کر دی گئیں، جبکہ علاقے کے گرد حملے سے بچاؤ کے لیے مضبوط دیواریں کھڑی کر دی گئیں، جس سے ہزارہ علاقے کے اندر ہونے والے حملے کم ہو گئے، لیکن ان کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ان کی گھٹن کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ ہمارے کافی ایسے دکانیں تھے جو سریاب روڈ پہ تھے یا سریاب اڈے پہ تھے یا ہزار گنجی پہ تھے، اب وہاں پہ ایک بھی دکان نہیں ہے۔ پہلے ہزارہ کمیونٹی ٹرانسپورٹ سے زیادہ وابستہ تھے، جو شہر میں جو ان کے رکشے، ٹیکسی، سوزوکی وغیرہ، اب شاید وہ صرف ہزارہ ٹاؤن کے اندر یا علمدار روڈ کے اندر تک محدود ہے، وہ شہر کے کسی کونے میں جا نہیں سکتے۔ ہزارہ افراد کو لگتا ہے کہ حکومت مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی بجائے مسئلے سے پیدا ہونے والے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہزارہ افراد کے لیے تجویز کیے جانے والے راستوں پر سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی راستوں پر ان کے لیے خطرہ ہے۔ کئی لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے لیے کام پر جانا محفوظ نہیں۔ وہ خود کو اپنی کمیونٹی میں قید اور باقی دنیا سے تنہا سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ ہزارہ جنہوں نے اپنے خاندانوں کا سہارا بننے کا خواب دیکھا تھا، اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ بردہ خلیل، اردو BOA۔